الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من حمده ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. لا حول ولا قوة إلا بالله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون. میں نے آپ کے سامنے سورہ آل عمران کی آیت نمبر تقریباً میرے خیال سے 128 کے آس پاس کی آیت تلاوت کرتا ہوں. پہلے میں اس آیت کریمہ کا آپ کے سامنے شان نزول بیان کروں گا. پہلے کتنا بات کرنی ہے تاکہ میں اپنے وقت میں بات کو مجھے یہ بتلا دے کتنی دیر میں بات کر سکتا ہوں تاکہ میں اپنی بات کو جو کتنا ٹائم ہو رہا ہے مجھے اشارہ کریے گا، ٹھیک ہے. ویسے ماشاء اللہ آپ لوگ پڑھے لکھے لوگ ہیں، علمی طبقہ بیٹھا ہوا ہے، تو میں چاہتا ہوں کہ آپ کے سامنے کچھ علمی گفتگو ہو. اور میرے بیان کا جو ٹاپک ہے وہ ہے توحید. بیان کا موضوع کیا ہے؟ توحید. آپ کو تھوڑا سا میری بات کو بہت غور سے سننا ہوگا، اس لیے کہ اگر غور سے نہیں سنیں تو بات کا مطلب تو کچھ کا کچھ نکل جائے گا. تو میں نے کیا کہا کہ میں نے آپ کے سامنے سورہ آل عمران کی آیت کریمہ کی تلاوت فرمائی. سب سے پہلے میں اس آیت کریمہ کا شان نزول کروں گا تاکہ آپ کا اس کا سیاق و سباق، اس کے پس منظر جو باتیں کہیں جا رہی ہیں وہ باتیں پوری واضح طور پہ آپ کے سامنے کھل کے آئیں. کیونکہ جب پوری بات کا سیاق و سباق سامنے نہیں ہوتا ہے تو بات پوری خود کے سامنے نہیں آتی ہے. جنگ احد ہوئی ہے، سبھی کو پتا ہے. جنگ جب احد ہوئی ہے اس میں حضرت سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت تک ایمان نہیں لائے تھے. مشرکوں کی قیادت کس کے ہاتھ میں تھی؟ حضرت سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ میں تھی. اور لڑنے کس سے آئے تھے؟ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جو بعد میں آپ کے پشت میں آپ کی بچی آپ کے نکاح میں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. حضرت سہیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ لوگ ایمان لے آئے. تو یہ جنگ جب ہوئی ہے ان کے اس جنگ میں ان کے جانے کا مقصد صرف کیا تھا؟ رسول اللہ کو قتل کرنا، رسول اللہ کو تکلیف اور نقصان. یہ کسی اور کو کوئی نقصان پہنچانا چاہتا ہے. سارے وہی تھے، ان کے بھائی باپ دادے تھے جو یہاں سے ہجرت کر کے چلے گئے تھے. تو ان کا مقصد تھا کہ کسی طریقے سے رسول اللہ پر زور چل جائے، موقع مل جائے، وقت چل جائے، اس نبوت کے چراغ کو ہم مٹانے میں نعوذ باللہ من ذالک کامیاب ہو جائے. اور ہوا جب یہ جنگ ہوئی تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس جنگ کے اندر آپ زخمی ہوئے. کیا ہوئے؟
زخمی ہوئے، آپ کا دندان مبارک شہید ہوا، تو رسول اللہ کی زبان سے نکل گیا، غور سے سنیے گا، بڑی عبرتناک بات ہے، رسول اللہ کی زبان سے نکل گیا، اور میں ترمذی کی روایت سنا رہا ہوں آپ کو، اور یہ ابو داؤد کے اندر بھی ہے نا، اور ترمذی کے اندر بھی ہے، مشکات میں مل جائے گا آپ کو، اور بخاری کے اندر بھی ہے، آپ کی زبان مبارک سے نکل گیا کہ یہ لوگ کیسے ہدایت پائیں گے، کیا نکل گیا؟ ان کو اللہ کیسے ہدایت دے گا کہ انہوں نے اپنے نبی کو زخمی کر دیا۔ غور سے سنیے گا، یہ بات اللہ کو پسند نہیں آئی، کیونکہ آپ کی زبان مبارک سے کیا نکلا؟ ان کو ہدایت کیسے ملے گی؟ قرآن نازل ہوا ہے، لیس لک من الامر شیء، اے نبی آپ کو میرے اختیار میں کوئی حق حاصل نہیں ہے، یعنی جو اللہ کا اختیار ہے، اللہ کا جو پاور ہے، اس پاور میں اے رسول آپ کو کوئی حق حاصل نہیں ہے، اور یتوب علیہم اور یعذبہم فإنہم ظالمون، کہ میری مرضی میں انہیں ہدایت دوں، میں انہیں عذاب دوں، حالانکہ یہ ظالم ہے، فإنہم ظالمون، یہ ظالم ہے، مشرک ظالم ہوتا ہے، ان الشرک لظلم عظیم۔ تو اللہ فرما رہا ہے جناب محمد رسول اللہ سے، حالانکہ دعویٰ دیکھیے آج کے زمانے میں فلانے پیر کو تو یہ پاور ہے، جس کو چاہے بخشوا دے، جس کو چاہے جنت میں لے جائے، پیر صاحب تب تک جنت میں نہیں جائیں گے جب تک ان کے مرید نہ چلے جائے، پہلے پیر بتائے گا جنت میں جائے گا نہیں جائے گا، یہ دوسرے کا ٹیکا لے کے بیٹھا ہوا ہے، اور لوگ جو ہے پیروں کے پیچھے، فقیروں کے پیچھے، اب ہمارے شیخ ہیں، بزرگ ہیں، اکابر ہیں، نہ جانے کیسے کیسے ٹائٹل، جو ٹائٹل کبھی صحابہ نے خوابوں میں نہیں سوچا، اکابر علماء ہے نا، کبھی کبھی اتنا لمبا نام ہوتا ہے کیا گھبرا جائیں گے، مجدد ملت حاضرہ علامہ مولانا فلاں قبلہ، یہ اتنا لمبا ایک آدمی کا نام، وہ ٹائٹل لے کے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں کہ اللہ اکبر، اللہ فرما رہا ہے، حالانکہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم بعد از خدا بزرگ تو ہی، اللہ کے بعد اگر کوئی ذات ہے تو جناب محمد الرسول اللہ کی ہے۔ اللہ رب العزت فرما رہا ہے کہ اے رسول، اے میرے نبی، آپ کو اس بات کا اختیار نہیں ہے کہ آپ یہ کہہ دیں کہ ان کو ہدایت ملے گی نہیں، یہ آپ نہیں کہہ سکتے، میری مرضی ہے میں انہیں عذاب دوں اور میں انہیں پکڑ کروں، حالانکہ یہ ظالم ہے، اس کے بعد بھی میری مرضی ہے۔ آگے سنیے، جنگ جو مکہ جب فتح ہوا ہے، مکہ جب فتح ہوا، اللہ اکبر، صحابہ کہتے ہیں کہ ہم نے اپنی آنکھوں کو دیکھا، آنکھوں سے دیکھا، حالانکہ آیت کہاں اتری ہے؟ جنگ احد میں، شان نزول کہاں ہے؟ اس موقع کا ہے۔ تو صحابہ کرام کہتے ہیں کہ ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ سہیل اور حارث اور ایک صحابی اور ہیں، اور یہ تو بعد میں یہ چلے گئے تھے، مدینہ چلے گئے تھے، کون؟ حضرت سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہہ رہے کہ ہم لوگوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا یہ لوگ رسول اللہ کو قتل کرنے آئے تھے، اور رسول اللہ کے دشمن تھے، اور ان کو جب رسول اللہ کو زخم پہنچا تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ ان کو ہدایت کیسے ملے گی، ان کی وجہ سے اللہ کا نبی زخمی ہو گیا، تو اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ اے رسول آپ کو حق حاصل نہیں ہے کہ اللہ کے اختیار میں آپ کو کوئی حق حاصل نہیں کہ آپ اس طریقے کی بات کریں، میری مرضی میں کسی کو ہدایت دوں۔ تو صحابہ کہتے ہیں ہم نے دیکھا یہ لوگ دو زانوں رسول اللہ کے قدموں میں بیٹھے ہوئے ہیں اور کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو رہے ہیں، اللہ کی آیت ہمیں یاد آئی، ہم نے نعرہ لگایا اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ کی کتنی صحیح بات ہے کہ اللہ نے وہ جنگ احد میں فرمایا تھا اے نبی آپ کو اختیار نہیں ہے، آپ یہ بات نہیں کہہ سکتے کہ ان کو ہدایت نہیں ملے گی، اللہ کی مرضی ہے، اور ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا یہ سارے کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو رہے ہیں۔ اور آج مختار کل کسی کا نام، کوئی مختار کل بن کے بیٹھا ہوا ہے، کوئی پیرانگیر پر دستگیر، پتہ نہیں کیا کیا نام ہے لوگوں کا، امت کو دھوکے میں ڈال دیا۔ اللہ کی اس توحید، اس اللہ کی اس حکم کی، اللہ کی کتنی بڑی طاقت کا مالک ہے،
اللہ کیسا اس کائنات کا خالق ہے، اس کی بزرگی کو، اس کی ربوبیت کو وہ لوگوں کے سامنے نہیں رکھا۔ لوگ بزرگوں سے ڈرتے ہیں، اللہ سے نہیں ڈرتے، رسموں سے ڈرتے ہیں، اللہ سے نہیں ڈرتے۔ اگر کوئی رسم آ گئی نا، رسم نہ چھوٹنے پائے، کہتے ہیں کہ 30 سال ناراض ہو جائیں گے، لیکن اللہ ناراض ہو جائے گا اس کی پرواہ۔ یہی وجہ ہے، آپ دیکھیں گے مسلمانوں کا بڑا طبقہ، یہ تو آپ لوگوں کو اللہ نے ماشاءاللہ، آپ کا عقیدہ صحیح ہے، آپ کی توحید صحیح ہے، آپ گھر سے باہر نکلیے تو آپ کو پتہ چلے گا، سمجھ رہے ہیں؟ اسی پہ ایک مثال دیتا ہوں آپ کو۔ ایک بادشاہ تھا، اس نے اپنے اس سے کہا، وزیر سے یا کسی سے کہا کہ دیکھو عوام کا کیا حال ہے، ذرا پتہ کرو عوام کس کنڈیشن میں زندگی گزار رہی ہے۔ تو کیا نہیں انشاءاللہ زیادہ میرا وقت چلا جائے گا، کچھ باتیں آپ کے سامنے یہ کروں گا۔ بادشاہ نے کہا پتہ کرو عوام کا کیا حال ہے۔ وہ جا کے وہ دیکھا، اس وقت وہ بندہ کسی مرض کی وجہ سے، اس کو حکیموں نے منع کیا تھا کہ آپ روٹی سوکھی نہیں کھائیں گے تو مر جائیں گے۔ تو اس نے سوچا میں وزیر ہو کے روٹی سوکھی کھا رہا ہوں تو عوام یہی کھا رہی ہوگی، تو وہ گیا نہیں مسئلہ کرنے، آگے کہہ دیا بادشاہ سلامت، سارے روٹی سوکھی کھا رہے ہیں۔ اور کچھ دن کے بعد حکیم نے کہا آپ سب کچھ کھا سکتے ہیں، آپ اسٹائل کا کھانا بھی کھا سکتے ہیں۔ تو بادشاہ نے کہا آپ ذرا آپ پتہ کرو اب کیا حال ہے۔ تو پھر گیا نہیں، سوچا جو میں کھا رہا ہوں سارے کھا رہے ہوں گے، پھر آ کے کہہ دیا ارے بہت اسٹائل کا کھانا کھا رہے ہیں۔ تو جو آدمی کہیں اگر وہ ایسے ماحول میں رہ رہا ہے جہاں کے ماحول ٹھیک ہے، جہاں کے عقائد ٹھیک ہے، تو اسے یہ لگتا ہے کہ پوری دنیا کے ماحول ٹھیک ہوں گے، ایسا نہیں ہے۔ مسلمانوں کا بڑا طبقہ جو بزرگ پرستی میں، شخصیت پرستی میں، بابا پرستی میں، شرک میں زندگی گزار رہا ہے، اور 95% اگر میں کہہ لوں تو مبالغہ نہیں ہوگا۔ یعنی مسلمانوں کا، میں ہندوستان پاکستان کی بات کر رہا ہوں، پوری دنیا کی بات نہیں کر رہا ہوں، مسلمانوں کا 95% طبقہ جو شرک میں اللہ کو چھوڑ کر کے زندگی گزار رہا ہے، اسے پتہ ہی نہیں ہے کہ اس دنیا کے اندر اللہ تعالیٰ نے کیوں بھیجا ہے۔ تو وہاں کیا بتایا گیا، اے رسول آپ کو اللہ کے اختیار میں کوئی حق حاصل نہیں ہے۔ آپ نے ایک نام سنا ہوگا، عبداللہ بن جدعان، جیم دال عین الف نون، جدعان، بہت بڑا نام ہے۔ یہ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چچیرے بھائی ہیں۔ مصنف ابن شیبہ اور بہت سی اور کتابوں میں روایت موجود ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، عبداللہ بن جدعان جو تھا، پہلے اس کے بارے میں سنیے آپ، بہت بڑا سخی انسان تھا۔ ہر سال لوگ جب حج کرنے آتے تھے تو یہ 1000 اونٹ کو ذبح کرتا تھا، اپنی طرف سے حاجیوں کو کھلاتا تھا۔ اتنا بڑا سخی تھا، لوگوں کو کپڑے مفت میں بانٹتا تھا، اور مینا میں ہزاروں حاجیوں کو اپنی طرف سے مفت کھانا کھلاتا تھا۔ اتنی بڑی سخاوت دیکھیں، اور دیگ اتنی بڑی بنا رکھی تھی کہ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کہ اس نے دیگ اتنی بڑی بنائی تھی کہ اس دیگ میں کھانا نکالنے کے لیے اس دیگ میں ہم سوری لگا کے کرنا ہوتا تھا، اتنی بڑی دیگ تھی اس کی، اور سخی اللہ اکبر۔ تو حضرت عائشہ کہتی ہیں اللہ کے نبی یہ فرمائیں عبداللہ بن جدعان جو ہے اس کی سخاوت اس کو کام دے گی؟ اس کا عقیدہ کیا تھا سن لیں آپ۔ اس کا عقیدہ یہ تھا کہ جیسے اللہ رب العزت ہر جگہ سنتا ہے، آپ کہیں بھی ہوں اللہ تعالیٰ آپ کی پکار کو سنتا ہے، اس کا یہی عقیدہ تھا۔ لات اور منات جو ہے یہ اس پاور پہ پہنچے ہوئے ہیں کہ زندگی کے کسی کونے میں آپ رہیں، لات اور
منات کو اس کی خبر ہوتی ہے. اور آپ کتنی بھی دور سے بات کریں، وہ یہاں مکہ میں رہتے ہوئے لات اور منات جو بت تھے یہ یہیں سے سب کچھ سنتے ہیں اور دیکھتے ہیں. حالانکہ جانتے ہیں انسانوں کے دیکھنے کی اور سننے کی ایک ایک حد ہے. بات سمجھ رہے ہیں؟ ہم جو دیکھ رہے ہیں ہمارے دیکھنے کی حد ہے، ہمارے سننے کی ایک حد ہے. اللہ رب العزت اس حد سے پاک ہے. اللہ رب العزت اس کا عقیدہ تھا کہ یہ لات اور منات آپ کہیں بھی ہو، آپ کی پکار کو وہ، جیسے کہ لوگوں نے بزرگوں کے بارے میں بنایا ہے کہ پیران پیر وہ کہیں بھی ہوتے ہیں، وہ دور سے لوگوں کی حاجتوں کو سن لیتے ہیں اور سننے کے بعد ان کی حاجتوں کو پورا کر دیتے ہیں. ارے ظالم، تو نے تو رب بت بنا دیا اس کو. یہ عقیدہ مسلمانوں کا ہے، کلمہ پڑھ رہے ہیں اور یہ عقیدہ لے کے چل رہے ہیں. تو اس کا یہ عقیدہ تھا. اور ایک عقیدہ اور تھا، جیسا مسلمان کہتے ہیں کہ اللہ ہر جگہ حاضر اور ناظر ہے. سنے ہوں گے نہیں؟ یہ بھی سنے ہوں گے. یہ بھی باطل عقیدہ ہے نا. اللہ رب العزت اپنی قدرت کے ساتھ کیسے ہے، عرش پر ہے، لیکن کیسے ہے یہ مجہول ہم نہیں جانتے. اس کی کیفیت کیا ہے؟ مجہول مینس اس کی کنڈیشن کو ہم نہیں جانتے، جیسا کہ اس کی شان ہے، جیسا کہ شان ہے. تو اس کا ایک عقیدہ یہ بھی تھا. اور ایک عقیدہ یہ کہ وہ آپ کہیں بھی ہو بات سنتے ہیں. اور اسی عقیدے پہ وہ مر گیا، اسی عقیدے پہ. اور سخی کتنا بڑا، 1000 اونٹ ذبح کرتا تھا حاجیوں کو کھلانے کے لیے. اور پہلے زمانے میں جو لوگ یہ حج اور طواف اسلام سے پہلے چلا رہا ہے، تو حضرت عائشہ کہتی ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ جو ہمارے خاندان کے عبداللہ بن جدعان تھے، کیا ان کی سخاوت ان کو قیامت میں کام آئے گی؟ تو دوسری روایت میں آتا ہے رسول اللہ نے ایک تنکا اٹھایا، دیکھیے ایسے ایک تنکا اٹھایا، فرمایا عائشہ قیامت کے دن عبداللہ بن جدعان کو یہ تنکا دیکھ رہی ہو، اس تنکے کے برابر بھی اس کی سخاوت اسے نفع نہیں دے گی. پتا چلا کہ توحید کے بغیر، توحید ایک ایسا سرمایہ ہے اسلام کا کہ توحید اگر آپ کے پاس نہیں ہے تو آپ کی ساری عبادت اکارت ہو جائے گی. زندگی کے رخ کو صحیح کرنا ضروری ہے. اگر آپ کا رخ صحیح نہ ہوا، آپ کا عقیدہ صحیح نہ ہوا، تو آپ کی ساری، جیسے ایک شخص ہوائی جہاز سے سفر کر رہا ہے لیکن رخ غلط ہے تو ہوائی جہاز بھی آپ کو نہیں پہنچا پائے گا. جہاں جانا ہے کسی اور رخ میں جانا ہے، اسپیڈ تیز ہے، وہ چلتا رہے گا، آپ کی منزل نہیں آئے گی. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ عائشہ عبداللہ بن جدعان کو اس کی سخاوت، حالانکہ اتنا بڑا سخی تھا مگر اس کے بعد بھی اس کی سخاوت اس کو یہ تنکے کے برابر بھی قیامت میں نفع نہیں دے. اللہ اکبر. اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے. عمر بن عاص کا نام سنا ہے آپ نے؟ بہت مشہور صحابی ہیں، بہت مشہور صحابی ہیں. ان کے والد کا انتقال عاص کا کفر پر ہوا. عاص کا کس پر ہوا؟ کفر پر ہوا. اسلام کی دولت نصیب نہیں ہوئی. ان کو اللہ نے قبول کر لیا، عمر کو. تو ان کے والد جو ہے جب انتقال ہونے لگا ان کا، یہ ترمذی کی روایت ہے جو سنانے لگا ہوں میں آپ کو. ان کے والد کا جب انتقال ہونے لگا تو یہ اسلام قبول کر چکے تھے، اور ان کے ایک بھائی اور تھے حارث، وہ اسلام نہیں قبول کیے تھے. تو موت کے وقت عمر بن عاص ہے نا، یعنی عاص نے اپنے دونوں بیٹوں سے کہا، یعنی عمر سے اور حارث سے کہا کہ 100 غلام آزاد کر دینا. 100 غلام. جانتے ہیں غلام آزاد کرنے کا اجر و ثواب، خیر یہ کانسیپٹ تو ختم ہو گیا ہے نا، وہ تو اس زمانے میں تھا. اس کا اجر اللہ نے رکھا تھا کہ جب انسان کسی غلام کو آزاد کرتا ہے تو اللہ اسے جہنم سے آزاد کر دیتا ہے. اتنا بڑا اجر ایک غلام کے آزاد کرنے پر. اس نے کیا کہا؟ 100 غلام آزاد کر دینا.
تو حارث نے جو ان کا انتقال ہوا اپنے حصے کا 50 غلام آزاد کر دیا، لیکن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، دیکھیے جب انسان کے پاس علم آتا ہے، ایمان آتا ہے، تو پھر اس کے پاس سمجھ بھی آتی ہے، صلاحیت بھی آتی ہے، اور جب انسان کے اندر سے توحید نکل جاتی ہے، ایمان نکل جاتا ہے، تو اس کی صلاحیت میں گوبر بھر جاتا ہے، اس کی صلاحیت ختم ہو جاتی ہے۔ بظاہر آپ کو لگے گا بڑا ٹیلنٹ ہے اس کے اندر، بڑی صلاحیت ہے، لیکن ایسے لوگوں کے دماغوں میں گوبر بھر جاتا ہے، نہیں سمجھ میں آتا کچھ۔ تو ان کو اللہ نے توحید کی دولت سے نوازا۔ اب یہ رسول، ان کے دل میں یہ بات آئی کہ میں یہ عمل رسول اللہ سے پوچھے بغیر نہیں کروں گا۔ ایمانداری سے بتاؤ، ہم لوگوں کا بھی مزاج ہونا چاہیے کہ نہیں ہونا چاہیے؟ ہاں، ہم لوگوں کا کیا ہے، جو مولوی صاحب بتائے دیے ہے نا، بھائی مفتی صاحب نے فرما دیا، مولوی صاحب نے فرما دیا، مفتی صاحب کا آئیڈیل ہے شریعت میں، آپ بتائیں مولوی صاحب آئیڈیل ہے؟ نہیں بھائی، ان کا رسپیکٹ ہے، ان کی عزت ہے، لیکن شریعت میں یہ آئیڈیل نہیں ہے۔ اور ایک بات بیچ ضمناً بتاتا چلوں آپ کو، ایک بات سے دھوکہ دیا جاتا ہے امت کو، قرآن کریم کی آیت سے۔ قرآن میں اکثر پڑھی جاتی ہے یہ آیت، فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ۔ اس آیت سے لوگوں کو دھوکہ دیا جاتا ہے، کہتے ہیں کہ اللہ قرآن کریم میں فرماتا ہے کہ جو بات تم نہیں جانتے ہو وہ علماء سے پوچھو۔ ایک سوال ہے میرا، آپ لوگ پڑھے لکھے لوگ ہیں، اسی لیے میں تھوڑا سا علمی بات آپ کے سامنے کر رہا ہوں۔ آپ بتاؤ کون سے عالم سے پوچھا جائے؟ دیوبندی سے پوچھا جائے، بریلی سے پوچھا جائے، شیعہ سے پوچھا جائے؟ اس میں تو نہیں ہے، ایمانداری سے ہوتا ہے، اس آیت کریمہ میں ہے، تو پھر اللہ کون سے عالم سے پوچھنے کی بات کر رہا ہے؟ کیسے؟ تو ہر لوگ، مکتب فکر کے لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہم جس مسلک کے ہیں، ہمارے مسلک کے عالم سے پوچھو۔ یہ کہاں ہے اس آیت میں؟ ہے اس میں؟ تو یہ آیت واضح کیسے ہوگی؟ پتہ کیسے چلے گا کس میں کہا کیا جا رہا ہے، کس عالم سے پوچھنے کی بات چل رہی ہے نا؟ تو اللہ تعالیٰ دیکھیے اپنی بات کی خود حفاظت کرتا ہے نا، قرآن اپنی باتوں کی خود تفسیر کرتا ہے۔ آگے کی آیت کو چھوڑ دیا جاتا ہے، جیسے قرآن میں ہے لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارا۔ اگر سکارا کو ہٹا دیا جائے تو یہ نکل جائے گا اس کا معنی کہ نماز کے قریب نہ جاؤ، لیکن جب تک یہ آیت نہیں پڑھیں گے تب تک بات پوری واضح نہیں ہوگی۔ وانتم سکارا جب پڑھ دیں گے تو پوری بات واضح ہو جائے گی۔ اسی طریقے سے فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، جب تک آپ آگے کی ایک آیت اور نہیں پڑھیں گے یہ آیت پوری طور سے واضح نہیں ہوگی۔ آگے فرمایا بِالْبَيِّنَاتِ وَالزُّبُرِ، کیا فرمایا؟ اب بات واضح ہو گئی۔ عالم کوئی بھی ہو، یہ بحث نہیں ہے نا، عالم کوئی بھی ہو، لیکن جب آپ اس سے مسئلہ پوچھیں گے تو آپ اس سے دلیل کے ساتھ بات پوچھیں گے۔ تو جب دلیل کے ساتھ پوچھیں گے، بتانے والا کوئی بھی ہو، اس سے بحث نہیں ہے۔ اگر اس کے پاس دلیل نہیں ہوگی تو وہ دلیل آپ کو نہیں دے پائے گا، تب آپ سے کہے گا بڑے فرماتے ہیں۔ کون فرماتا ہے؟ بڑے فرماتے ہیں۔ کون بڑے بھیا؟ بتاؤ اس کا نام۔ اکابر فرماتے ہیں۔ کچھ نہیں تو ان کے پاس کوئی دلیل نہیں ہوگی، تو دلیل نہیں ہوگی تو کدھر گئی وہ؟ بھئی کیا ہو گیا اس کو؟ لاؤ میرے سامنے۔ تو قرآن نے یہ فرمایا کہ آپ کوئی بھی بات کریں گے، کوئی بھی مسئلہ پوچھیں گے تو دلیل کے ساتھ پوچھیں گے۔ جب دلیل کے ساتھ بات کریں گے اور مسائل کو دلیل کے سیدھے فرق کر رہے ہو نہیں ہے نا، اتباع علماء کی کرنا نہیں ہے، علماء کی رسپیکٹ ہے، علماء کی عزت ہے، علماء سے مسئلہ پوچھنا ہے، علماء کی اتباع نہیں کرنا ہے۔ اتباع تو صحابہ کی بھی نہیں کرنا ہے۔ اب آپ بتائیں، بہت بڑی بات میں کرنے لگا ہوں کہ جب آپ صحابہ کی اتباع نہیں کر سکتے تو پھر علماء کی اتباع کیسے کریں گے؟ اتباع جناب محمد رسول اللہ کی ہوگی۔ کس کی ہوگی؟
کیونکہ بعض مسائل میں صحابہ سے بھی مشکل ہوئی ہے، بعض مسائل میں صحابہ سے بھی مشکل ہوئی ہے. اگر میں بتانے لگوں تو گھنٹوں لگ جائے گا، لیکن میں ادھر نہیں جاتا، خالی میں اشارے میں بات کر کے گزر رہا ہوں. تو میں یہ کہہ رہا تھا عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے وہ اسلام میں داخل ہوئے، توحید آ گئی ان کے پاس، تو توحید ان کو کہاں لے کے جا رہی ہے؟ جناب محمد رسول اللہ کی عدالت میں لے کے جا رہی ہے. نہیں، میرا بھائی جو اپنے حصے کا 50 وہ غلام آزاد کیا، میرا بھائی چونکہ رسول اللہ کو نہیں مانتا، یہ کچھ نہیں کرے، لیکن اب میں نے اپنے گلے میں رسول اللہ کی غلامی کا پٹا ڈال لیا ہے. اب میری مرضی میری چاہت نہیں چلے گی، بلکہ میرے اس جسم پر اللہ اس کے رسول کی حکومت چلے گی. یہ مزاج ہمارا آپ کا ہونا چاہیے کہ نہیں؟ یہ مزاج عوام کا نہیں بنایا گیا، یہ مزاج لوگوں کا نہیں بنایا گیا. یہی وجہ ہے کہ لوگوں کے سامنے جب ہم دلائل رکھتے ہیں، لوگوں کے سامنے جب ہم حدیث اور قرآن رکھتے ہیں، تو کہتے ہیں کہ ہمیں قرآن نہ دکھاؤ، ہمیں حدیث نہ دکھاؤ، ہمارے اکابر علماء نے جو بتا دیا ہم تو وہی عمل کریں گے. تو بھیا قرآن اور حدیث کا کی ضرورت کیا ہے؟ نعوذ باللہ، اس کی تو کوئی ضرورت نہیں ہے. ہاں، ہر جگہ ہم کو کیا لوگوں کے اقوال دکھائیں گے؟ ہم لوگوں کے اقوال حجت ہے شریعت میں؟ بھائی لوگوں کے اقوال شریعت میں کوئی حجت نہیں، ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے. لوگوں کے اقوال کی شریعت میں کوئی حیثیت نہیں ہے. حیثیت اللہ کے احکامات کی ہے، رسول اللہ کے فرمان کی ہے. لیکن جب ہم انہیں صحیح حدیثوں سے کھلاتے ہیں اور ظلم بتائیں آپ کو، ضمن ایک بات کہہ رہا ہوں، کبھی کبھی افسوس ہوتی ہے، بہت زیادہ افسوس ہوتی ہے. نماز ہم پڑھتے ہیں نا رفع الیدین کے ساتھ، غور سے سنیے گا، بڑے نقطے کی بات بتا رہا ہوں. اگر آپ رفع الیدین کے ساتھ نماز پڑھتے ہیں، سامنے والا آپ سے پوچھ رہا ہے یہ جو رفع